انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ سرنگیں آنکھیں، چوڑائی لیے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم ویا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی زخم، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چپ کتے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہے، چہرے پر بھری ہوئی گھٹی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مروب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ اب کی زندگی انتہائی پر لطف تھی، ان کی رفاقت اب کے لیے راحت ہی راحت تھی، وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے اب کی طبیعت اور مزاج کو، اب کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھا، اب کے جذبات اور رجحانات کو، اب کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سلسلے میں اب کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہے۔ اب کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے داور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ اب کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا، اب بھی اسی طرح وسیع اور روپرور فضاؤں میں نکل جاتے، اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی اس لیے، اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا، جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، اس طرح گویا اب فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ تو کیا اب خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ اگر خدیجہ ایک وفاشیار اور فرض شناس بیوی تھیں تو اب کبھی ایک مثالی شوہر تھے، عبادت کے ساتھ ساتھ اب خدیجہ کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بالاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض اب ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جاں نوازی تھی، آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی، جاؤ منصب والوں کے مقابلے میں آپ کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا، وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں، اب سے ہی بہت ہی پرامید تھیں، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں، تھے تو اب تنہائی پسند لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے، اس میں بھی ظرافت ہوتی، تا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی، ابھی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے اور آپ کے مشوروں پر عمل کرتے، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔